لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد میں نے اس مجلس سید الشہداء مجلس باوقار کے لیے اس میں آج تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا جیسے اس آیت کو ہمارے کلام قرار دیا بہت ہی مشہور و معروف سورہ قرآن کریم کا سورہ رحمان کی رسول قرآن رضی اللہ عنہ میں بہت اہمیت دی سورہ رحمان اللہ کے بہت سارے نام ہیں 99 نیمز ہیں لیکن اس نام سے رحمان کے نام سے آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت اپنے میں ہر صفت ایک کوالٹی لیے ہوئے ہے لیکن جو صفت رحمانیت ہے وہ بہت زیادہ بالغ ہے ہر صفت بالغ ہے بہت عظیم ہے اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے پریشانی یہ ہے کہ یہ سورہ اکثر جب ہم موت کے قریب ہوتے ہیں تو موت کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ لیجیے یا سورہ یاسین کو پڑھیے یا جنازے کے ساتھ میں ہم نے جو سورہ وہ ٹھیک ہے کہ وہاں بھی ثواب ہوتا ہے اور وہاں بھی بخشش ہوتی ہے وہاں کی بھی مرحوم کی جس کے لیے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں اس کی درجات بلند ہوتے ہیں لیکن سوال اٹھتا یہ ہے کہ یہ سورہ موت کے لیے تھا کہ حیات کے لیے تھا یہ سورہ کیا کس لیے تھا یہ سورہ موت کے لیے نہیں ہے یہ حیات کے لیے ہے یہ بات اور ہے کہ آپ کے لیے وہاں بھی ایک حیات ہے وہ ابدی حیات کو بھی یہ تر و تازگی دیتا ہے حالانکہ یہ حیات اصل حیات نہیں ہے اصل حیات تو وہی ہے تو آپ اس کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ مجھے بھائی اس وقت پڑھ رہا ہوں آخری وقت پڑھ رہا ہوں اس حیات کے لیے پڑھ رہا ہوں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا خدا نے موت کو پیدا کیا الذی خلق الموت والحیات پھر حیات کو پیدا کیا یہ فلسفہ موت و حیات کیوں ہے کیوں پیدا کر دیا گھر بنانے کے لیے گاڑی لینے کے لیے اے سی لینے کے لیے ریمنڈ کے کپڑے پہننے کے لیے ریمنڈ کا چشمہ لگانے کے لیے کس لیے آئیٹل لینے کے لیے کس لیے پیدا کر دیا یہ سب چیزوں کے لیے پیدا کر دیا لندن گھوم لیا ہانگ گھوم لیا تھائی لینڈ گھوم لیا بینکاک گھوم لیا تہران گھوم لیا کس لیے پیدا کیا ایک دوسرے کو دلیل کر لیا ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا دی ایک دوسرے کے اوپر مذاق کر لیا اور اتنا زندگی گزار دیا کس لیے حسد کیا غیبت کیا چغلی کی کس لیے پیدا کیا سمجھنا چاہیے نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں جہاں جا رہے ہیں اور پیدا کیوں کیے گئے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ بات ہے یہ باتیں تو آخرت کی باتیں ہیں جب وہاں جائیں گے تو دیکھا جائے گا اگر ان باتوں کو جہاں فالو کریں گے جو تعلیمات قرآن ہے تو ہم گوشہ نشین ہو جائیں گے ابھی تو تعلیمات قرآن کو نہ فالو کرنے کی وجہ سے گوشہ نشین ہے فالو کر کے گوشہ نشین نہیں ہوگے ایسا بات ہے محمد الذی خلق الموت والحیات ہم نے موت کو پیدا کیا پہلے موت کا تذکرہ ہے پھر حیات کا تذکرہ ہے
पालने वाले तूने ये सीक्वेंस क्यों चेंज कर दिया, ये आर्डर क्यों चेंज कर दिया? खुदा कहेगा इन्नी आलमो मा ला तालमून, तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ, मुझे इल्म है, इसलिए कि ये हयात बड़ी मुख्तसर हयात है। अच्छा, कहा जाए कि आपकी हयात का पहला दिन कौन सा है, आप कब पैदा हुए? देंगे जवाब इसमें से? आप कहेंगे ये भी क्विज करने लगे। नहीं, जवाब दे करके या ना दे करके किसी को हल्का या भारी करने का मकसद नहीं है, लेकिन आपके ख्यालात को, तजस्सुस को एक नई परवाज़ की तरफ ले जाना है। अगर मैं ये पूछूं कि आपकी विलादत कब हुई या मेरी खुद की अपनी विलादत कब हुई, तो एक डेट होगी। वो डेट जो दस्तावेज में लिखी है वो नहीं, बल्कि वो डेट जो असली डेट होगी। अब तो लेकिन एक सिस्टम और है, कहा कि हम जानते हैं ना, पूरा से डेट बदलवा भी लेते हैं। अब ऑपरेशन के जरिए 13 रजब को बच्चा आएगा या 3 शाबान को आएगा, तो कार्य परवरदिगार आलम में बिला वजह इंटरफेयर करना बच्चे को और माँ को परमानेंट कमजोरी अता कर देता है, कोई कामयाबी अता नहीं करता। लेकिन हमारे हिसाब से डेट ऑफ बर्थ होगी, आज 3 शाबान को बुलाया है हमने अपनी औलाद को, आज सीधे दिन ऑपरेशन कराया है। जब सीधे दिन ऑपरेशन की जरूरत हो तब होना चाहिए, वरना बदले माकर में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से बच्चों को वजूद में आना चाहिए, ताकि बच्चे को वो ग़िज़ा फराहम हो सके जो उसका दूध परवरदिगार आलम ने सीने में जो दरिया बहाए हैं दूध के माँ के। ये दूध को गर्म नहीं करना पड़ता, इस दूध को बिजली नहीं पीती है, ये दूध खट्टा नहीं है, ये दूध फीका नहीं होता, ये दूध मीठा नहीं होता, इस दूध में अज़्ज़ाए कीमियावी कम नहीं है, बल्कि ये फाउंडेशन स्टोन है कि जिस 60 साल तक जिस इमारत को जाना है और ये इमारत को जिस बुलंदी को छूना है, उसका फाउंडेशन स्टोन कितना स्ट्रांग है। हमने फाउंडेशन स्टोन को ही वीक कर दिया, माँ का दूध बच्चों को ना पिला करके, चाहे नासमझी में और चाहे फैशन में। समझ रहे ना? ये तो फाउंडेशन स्टोन है, यही कर दिया। तो जिनका आप हो गई औलाद के बात अलग है, तो आने वाली है तो ख्याल करे, और अभी शादी नहीं हुई है तो ख्याल करे। सलवात वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। मैं फिर ये असल में वो हयात है जो अबदी हयात है। बात मैंने कहा कि मैं किस पहले बेटा बच क्या है, ऐसी बात है। आपने कहा कि हाँ बड़े मुबारक महीने में मतलब हमारी विलादत रजब में हुई है। रजब की मतलब 13 तारीख को, जिससे अच्छी क्या होती है, क्या आपने ईस्वी सन याद रखा? मैं कहूँगा इससे पहले थे कि नहीं थे आप? थे कि नहीं थे? ये विलादत की तारीख से पहले आप थे कि नहीं थे? अगर बिना सोचे जवाब दे देंगे बच्चे थे नहीं, भाई उसी को तो पैदा हुए। लेकिन अगर थे नहीं तो आए कहां से? इसका मतलब थे, मालूम खुद को नहीं था कि थे कि नहीं थे। खुद को मालूम था, खुद, यानी ये सच्चाई खुद को नहीं मालूम थी कि थे कि नहीं थे। तो सारी सच्चाइयां तुम्हें पता नहीं होती, लेकिन सच्चाइयां होती हैं जब तुम्हारा इल्म वक्त परवान चढ़ती है तो तुम्हें पता लगता है थे। नहीं आया बात, ज्यादा से खामोशी छा गई सब बातें। पहले कहा है, याद करिएगा, अक्लों को बेदार करने के लिए मस्जिद पढ़ी और सुनी जा रही है, सुनाने के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। फिर कह रहा हूं फॉर्मेलिटी से। अच्छा, जिक्र होता है फॉर्मेलिटी है कि रियलिटी है? वास्तविकता है, असलियत है, रियलिटी है, हक है, हकायत है। तो फॉर्मेलिटी से फॉर्मेलिटी होती है। जैसे आज के बहुत से स्कूल खुले हुए हैं, बच्चा तैयार हो रहा है, घर का जाने में लगा है, टिफिन है, होटल है, बास है, ये है, वो है, 4 घंटा स्कूल में रहा, क्रिश्चियन मिशनरीज के चाहे कहीं सीखा कितना, जो 10 मिनट में सीखता, 6 घंटे। तो क्या हुआ? 6 घंटे की फॉर्मेलिटी 10 मिनट के लिए, है ना? और उसके बाद ये अपना सीखा कि नहीं सीखा। हालत तो ये हो रही है कि अच्छी जगहों से हाई स्कूल पास करने के बावजूद भी अगर आप बच्चों से ये पूछिए कि पॉइंट 1 को पॉइंट 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ज़र्ब किया जाए, गुणा किया जाए, तो आंसर क्या होगा? तो आप पूछ के देख लीजिए हाई स्कूल पास बच्चों के जिनके 70 और 80% परसेंटेज है, चाहे नकल से, चाहे कॉपीइंग से, चाहे गलती से, जब उनसे पूछ के देखिए तो जवाब मिलेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि अकली मेयार क्या है। तो खिंचाई थोड़ी ना करना होगा, ये है। और फिर हम ये कहते हैं कि हम दुनिया में कामयाब नहीं है। भाई दुनिया में आपने कामयाब होने की कोशिश कितनी की? कोशिश कितनी की कामयाब होने की?
ماں باپ نے بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے، آیا کتنا آپ کو علم؟ جانا اسکول تھوڑی نہ ضروری ہے، صرف ضروری یہ ہے کہ وہاں سے حاصل کر کے کیا ہے، درود بھیجے محمد والے۔ تو ہمیں اپنی ولادت سے پہلے کے حالات کا ایک وقت تک نہ معلوم ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ ہم پہلے سے نہیں تھے۔ بطن مادر میں تھے، اچھا پھر ہم آپ سے سوال پوچھ لیں، بطن مادر میں کب سے تھے؟ یہ نہیں معلوم ہے۔ کیا جو سنا ہے وہ تقریباً 9 مہینے سے تھے، آپ کی شادی جب ماں کے ساتھ ہوئی اس کے بعد سے، اچھا 9 مہینے، لیکن 9 مہینے میں آپ کے اندر شعور کب آیا تھا؟ تو کبھی کہا کہ صاحب ہم نے سنا ہے ایک روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام یا کچھ بچے 6 مہینے میں بھی ولادت ہو جاتی ہے، تو اگر 6 مہینے کی اور 7 مہینے کی ولادت ہو گئی تو بچہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا، تو اب اور اس سے پہلے کیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے کہ 3 مہینے میں بچہ تقریباً بن جاتا ہے بطن مادر کے اندر۔ کہا اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے آپ تھے کہ نہیں تھے؟ کہا کچھ نہیں پتا۔ تو نہیں پتا تو جواب یا تو تھے دیجیے گا یا دیجیے گا نہیں تھے، یا یہ دیجیے گا کچھ پتا نہیں۔ تو جب آپ کو اپنے آغاز کے حالات کی جانکاری نہیں ہے، جانکاری کا نہ ہونا انسرٹینٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ تھے یا نہیں تھے یا کب سے تھے۔ آپ نے کہا بھائی سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ 3 مہینے میں ڈیولپ ہوئے۔ میں نے اگلا سوال کیا، آپ کے شعور نے بیداری کب سے سیکھی؟ آپ کے دل نے دھڑکنا کب سے سیکھا بطن مادر میں؟ آپ نے کہا نہیں معلوم۔ جب اور تحقیق آگے بڑھی تو پتہ یہ لگا کہ تقریباً 42ویں دن ہی اللہ چاول کے دانے سے چھوٹے بچے کی تقریباً جو شبیہ بندہ ہوتی ہے، جہاں سر ہوتا ہے، جہاں پیر ہوتے ہیں، جہاں وہ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کی بناوٹ کو تقریباً پورا کر دیتا ہے وہ ڈیزائن کو 42 دن کے بچے کو۔ کہ میں نے اگلا سوال کیا کہ 42 دن کے جواب سے اس سے پہلے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ نے کہا نہیں معلوم۔ جب سائنس اور ریسرچ آگے بڑھی تو پتہ لگا کہ 21ویں دن دل میں دھڑکن آنے لگتی ہے۔ دل بنتا نہیں لیکن ایک دھڑکن ٹائپ کی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے پوچھا وہ دھڑکن آنے سے پہلے تھے کہ نہیں؟ کہا یہ بھی نہیں معلوم۔ اگر تھے نہیں تو بے جان چیز میں جان آتی نہیں ہے۔ یہ سیلز کا ملٹیپلیکیشن کیسے ہوا؟ ہم نے کہا سیلز کے ملٹیپلیکیشن سے پہلے تھے کہ نہیں تھے؟ کہا نہیں، باپ کے خون میں تھے، ماں کے رحم میں تھے۔ ہم نے کہا اس سے پہلے تھے کہ نہیں تھے؟ کہا نہیں تھے۔ اگر اس پر زندہ نہ ہوتے تو ہماری ولادت نہ ہوتی۔ اس پر کب زندہ ہوئے؟ وہ کہاں سے آئے؟ کہا وہ خون میں تھے۔ کہا وہ اس سے پہلے کہاں سے آئے؟ کہا سلسلہ نہیں معلوم۔ تو آغاز کا سلسلہ نہیں معلوم تو آبجیکشن ریز نہیں کرتے ہو، انجام کے سلسلے پہ ڈاؤٹ کرتے ہو۔ عقل کو کھولیے، جسے عقل کو کھولنے کے لیے 2 ہی پرپس تھے نبیوں کے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے بیچ میں عدل و عدالت قائم کی جائے۔ اگر جاہل کو عالم کا درجہ دے دیا جائے گا تو سوسائٹی میں فساد پیدا ہوگا۔ اگر بے ایمان کو ایماندار بنا دیا جائے گا تو سوسائٹی میں فساد پیدا ہوگا۔ اگر چور ڈکیتوں کو اچھی نشستوں پہ بٹھا دیا جائے گا تو ملک غارت ہو جائے گا۔ اگر صاحبان جہالت کو صاحبان علم بنا دیا جائے گا تو ممبر کی معصومیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر لالچی افراد کو علم و تعزیے سے جوڑ کر کے ان کو ایک عزت فراہم کر دی جائے گی تو علم کو بیچ ڈالیں گے، تعزیے کو بیچ ڈالیں گے، امام باڑے کو بیچ ڈالیں گے، قبرستان کو بیچ ڈالیں گے۔ حال یہ ہے کہ اپنے نفس کو بیچ ڈالیں گے۔ یہ کہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، جو روکے اس کے اوپر آبجیکشن، جو ٹوکے اس کے اوپر آبجیکشن۔ سوسائٹی اندھی غاروں میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی آپ کے بچوں کو سمجھانے والا نہیں، کدھر جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ حسینی سوسائٹی کی بنیاد جھوٹ پہ نہیں ہوتی، حسینی سوسائٹی کی بنیاد استحصال، شوشر اور ایکسپلائٹیشن پہ نہیں ہوتی، حسینی نظام کی بنیاد زبان کے غلط استعمال پہ نہیں ہوتی، حسینی نظام کی بنیاد دوسروں کو تکلیف دینے پہ نہیں ہوتی۔ حسینی نظام علم کا نظام ہے، حسینی نظام عقل کا نظام ہے، حسینی نظام
عدل کا نظام ہے، حسینی نظام انسانیت کا نظام ہے، اخوت کا نظام ہے، شرافت کا نظام ہے، ضیافت کا نظام ہے، صداقت کا نظام ہے، امانت کا نظام ہے، طہارت کا نظام ہے. کس نظام پہ چلنا ہے اور کدھر نہیں جانا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. دیکھو ہم نے راستہ بتا دیا ہے، راستے کو فالو کر کے ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ، یا راستے کو چھوڑ کے کفر کرتے ہوئے اپنے کو جہنمی بنا لو. باہر بلند نعرہ سلوات. تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن یوگا کا بڑا چل رہا ہے آج کل. آپ کا نماز کیا ہے؟ سارے جو یوگا کے ایکسپرٹس ہیں نا، ان سے پوچھیے اور پولیٹیکل انکلینیشن کو چھوڑ کے ان سے کہیے تو کہنے کے مسلمانوں میں نماز ایک ایسی چیز ہے جو شاید ہر یوگا سے بلند ہے. ہم یوگا کی طرف تو دوڑتے ہیں، نماز کی طرف نہیں دوڑتے. ہم پارکوں میں جا کر کے ایک پرٹیکولر طریقے سے آواز کو نکالنا اور ایک بیٹھ کر کے اس کو ہم لوگ بھی فالو کر رہے ہیں. چلیے اچھی بات ہے، فالو کریے، لیکن یہ ایک جو ردم پیدا کرنا ہے، سنیے گا غور سے، میں حوالے نہیں پڑھتا ہوں. ایک جو ردم پیدا کرنا ہے، مائنڈ کو جو ایک کنسنٹریشن دینا ہے، مائنڈ کو کنسنٹریٹ کرو. اچھا سورہ رحمان کیا کہتا ہے؟ جب تلاوت قرآن حکیم کی جاتی ہے سلام کیے امام زمانہ نعرہ صلوات. تو جیسے ہی کہا آپ نے کہا الرحمن، مجھے تلاوت نہیں آتی ہے لیکن یہ تو لفظ کا سیکھا ہوا کیا وہ کھینچا آپ نے. جب کھینچا جو خدا کھینچوا رہا ہے جیسے الرحمن، تو یہ ایک جو کنسنٹریشن بن رہا ہے، جو ایک یہ وائبریشن جا رہے ہیں برین کو، یہ برین کو پورا ہلا رہے ہیں اور نیورو سگنلز کو جھٹکا دے رہے ہیں نیورونز کو. یعنی برین کے میموری سیلز کو جگا رہے ہیں، یادداشت بڑھ رہی ہے، کنسنٹریشن بڑھ رہا ہے. دیکھا آپ نے جب سینے سے کھینچا، مجھے کچھ سانس کی پرابلم رہتی، اسے لوگ یہ کہتے تھا کھینچیے دیر تک روکنے کی کوشش کریے، ساتھ تو دھیرے دھیرے ریلیز کریے. قرآن کی تلاوت کیا کہتی ہے؟ خود ہم نے بھی اور ہمارے لوگوں نے اگر قرآن تو تلاوت کے ساتھ بھی پڑھا ہوتا، ہمیں تلاوت ہی نہیں آتی، ہمیں خود بھی نہیں آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ روکتے ہیں سینے کے اندر بہت جگہ، روکتے بھی نہیں روکتے. جب آپ لمبا ہاتھ کو بولتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو روکتے ہیں، تو روکتے کہ خود ایکسرسائز ہوتی ہے، لنگس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، برین کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ٹنگ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والا بچہ سین شین صحیح بولتا ہے، سواد واد صحیح بولتا ہے، پیر آپ صحیح بولتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کو زبان کا فصیح و بلیغ بنانا چاہو تو بچپنے میں تلاوت قرآن کرایا کرو. کہیں اور نہ جاؤ کہیں پہ جب اس کو نہیں آتا یہ بول نہیں پاتا ہے. ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے تو ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا پھر؟ اب الرحمن کیا اتنی عام صفت، اپنی اس خاص صفت کو سورہ میں دیا اللہ نے، سورہ رحمان نام رکھ دیا پورا، سورہ رحمان. اتنی عظیم صفت کیا صرف مسلمانوں کے لیے، کیا صرف شیعوں کے لیے رحمان ہے؟ رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوگی تو مومن و کافر و منافق و مشرک نہیں دیکھے گا، سب کو پانی ملے گا. اگر پھول لگاؤ گے تو خوشبو سب کے گھر میں آئے گی، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو. پھولوں کے رنگوں کے نظارے ہر گھر میں بکھریں گے. ہوا چلے گی تو گھروں کی اپنی دیواروں کو بلند کر کے تم چاہے ہوائیں روک دو، چاہے اپنے گھر کو تمنزلہ بنا کے اپنے گھر کی ہوائیں روک دو، چاہے 4 منزلہ بنا کے پڑوسیوں کی ہوائیں روک دو. یہ تم نے کیا ہے لیکن ہوائیں خود نہیں رکتی ہے. ہوا کا جھونکا، پانی کا میسر ہونا. آپ نے کبھی غور کیا خدا نے پہاڑوں کو اتنا بلند کیوں بنا دیا؟ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ہے، حضور اللہ کے مولا نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟
जमीन को बैलेंस किया, कांपती हुई जमीन को, पहाड़ की मीठे गाड़ दी, गहराई तक पहाड़ गाड़े, उनकी नींव बड़ी गहराई तक है पहाड़ों की, इतने बुलंद पहाड़। बच्चों को समझाने की बनाए 2 मिनट के सवाल में अगर थोड़ी देर दूर पानी पहुंचाना होता है, घर में 3-4 रूम होते हैं, ठीक है, आप 1 मंजिल में टंकी रखती है 500 लीटर की। लेकिन अगर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, 4 मंजिला बिल्डिंग है और 1 मंजिल पे आपने टंकी रख दिया, 1 हाथ पावर को आपने टीयू लगा दिया, ठीक है, पानी भरा रहा है। लेकिन अगर 4 मंजिला मल्टी स्टोरी टावर है और वैसे पेंसिल टावर है, मतलब 67 मंजिला टावर है, तो 80 लीटर की इतनी छोटी टंकी से काम नहीं चलेगा। जितनी रिक्वायरमेंट होगी, आपने कहा था पूरे लिए मतलब 10,000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है, तो अब जो टंकी बनेगी वो 10,000 लीटर की बनेगी। दूसरी बात ये है कि जो पंप करने की नीचे से जो पावर होगी पानी के फेंकने की, वो उसी हिसाब से होगी, इसलिए कि हल्की पावर से पानी ज्यादा और इतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ेगा। अपना छोटा टिल्लू पंप ला के अगर चढ़ा देंगे तो 5 मिनट में मोटर 2 मिनट के अंदर फूक जाएगी, पानी नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब जितनी बुलंदी पे पानी पहुंचाना है उतनी ताकत का पंप आना चाहिए। नतीजा तो देता रहा हूं। अब जब ये टंकी भरी आपने तो पूरी जगह क्या किया, कनेक्शन किया, बाथरूम में पानी जाए और किचन में पानी जाए और यहाँ वॉशरूम में जाए और वहां पे वॉश बेसिन में जाए और बड़ा के घर जाए और लॉन में जाए और वहां गाड़ी धोने के लिए हो, ये सारे कनेक्शन किए। जितनी दूर तक पड़ोसी के आप भरना चाहते हैं, 4 मत दूर है, जितनी दूर तक आप पाइप को पहुंचाना चाहते हैं, का उतना प्रेशर चाहिए पानी में, और उतने प्रेशर के लिए उतनी बुलंदी चाहिए। नीचे की बुलंदी से शावर नहीं आएगा, मेंटेन नहीं होगा, तो कितनी बुलंदी होगी तो उतना प्रेशर होगा, उतना दाब से पानी, उतना तेजी से पानी नीचे की तरफ आएगा। तो अब ये पता लगा कि अल्लाह ने इतने बुलंद पहाड़ों को क्यों बना दिया, इन पहाड़ों के ऊपर जमी हुई बर्फ की चोटियां क्यों बनाई, क्योंकि जब बर्फ पे सूरज बने की किरणें पड़ेंगी तो बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो बड़े बड़े यानी आपका तकरीबन जो बरामदा है इससे बड़े बड़े पत्थर, बर्फ के पत्थर नीचे आएंगे घर के बराबर के, फिर ये बरामदे और कमरों के बराबर के पत्थरों में बदलेंगे, और ये आते आते नीचे बड़ी छोटी सीढ़ी बनेगी, और फिर ये बर्फ का कारवां बनेगा, और उसके बाद ये पानी बनेगा। ये पानी जब तेजी से ऊपर आएगा तो आप जानते हैं जब ये अनकंट्रोल्ड वे में आता है, तो अभी आपको 3-4 साल पहले याद होगा कि तकरीबन 5,000 गाँव नॉर्दर्न इंडिया के जेरे आम हो गए थे, और बड़े बड़े टेम्पल्स 1-2 मिनट के अंदर बह गए, है ना, अनकंट्रोल्ड जब हुआ। तो ये कंट्रोल्ड खुदा ने किया हुआ है ना। कभी मसहब के तहत वापिस की अपनी अलग मसहब है, ये पानी नीचे आया, इन पानी से दरिया बने, दरिया से नहरें बनी, नहरों से छोटी नहरें आपने कैनाल छोटी निकाली। तो अब ये पता लगा कि ये मैदानों में दूर तक जितनी हरियाली दिख रही है, ये मरहूम मिन्नत है उन पहाड़ों की जिनकी बुलंद चोटियों के ऊपर अल्लाह ने बर्फीले निजाम को रख दिया है। और कहिए कि अगर ये बुलंद पहाड़ ना होते तो हमारी जिंदगी ना होती, अगर ये समंदर ना होते, समंदर से उठे हुए पानी के बुखारात पानी ना होते, पानी की बूंदें, उसके बाद सफर अख्तियार किया, उसके बाद वो शहाब बनी, बादल बनी, वो बादल अलग अलग जगहों के ऊपर बरसे जहाँ तक ये पानी नहीं पहुँच सकता था, तो ये जमीन में रोजगी आई, जमीन खिलखिलाई, उसमें कली फूटी उसके अंदर से, उसमें खुशबू आई, उसमें अनाज हुआ, उस अनाज को हमने लिया। तो अब ये पता लगा कि हमारी अक्लें हर चीज सोच तो समझ नहीं सकती, तो बस कह दिया गया गौर करो, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़ गए हैं? तो कहिए इसी सूरह रहमान में सब ये औला रब्बिल कुरान तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किन नेमतों को ठुकराओ, किन नेमतों को ठुकराओ। ये तमहीद की मंजिल में 20-22 मिनट निकल गए, गर्मी बहुत है, बात को लेना तो रहमानियत। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, अर्रहमान, सिफत रहमानियत को समझो, बत्ते मादर दिया, सीने मादर दिया, गेटिए मादर दिया, बाप की उंगलियां दिया, बाप की शफकत दिया, घर वालों की मोहब्बत दिया, खानदान वालों का साथ दिया, तुम परवान चढ़े, ये सारी चीजें दी, वो फिजा दी, वो हवा दी, वो पानी दी, वो अज्जा दिए, जिनसे तुम देखो, जिनसे तुम बोलो, जिनसे तुम सुनो, जिनसे तुम चलो,
یہ ساری چیزیں تھیں. ہماری یہ رحمانیت ہے سب کے لیے, لیکن ہماری سب سے بڑی رحمانیت یہ ہے, سب سے بڑی رحمانیت یہ ہے کہ تم یہاں کی زندگی کی کامیابی کے ساتھ وہاں کی کامیابی کو سمجھو. وہاں کی کامیابی کو سمجھ نہیں سکتے جب تک قرآن سے رشتے کو نہ جوڑو. یہ بات کوئی ہم وہاں کی کامیابی, مسعود بھائی, ہم لوگ کوئی وہاں کی کامیابی سمجھ نہیں سکتے بغیر چاہے جتنی مدیحیں کر لے, چاہے جتنا ماتم کر لے, چاہے جتنا گریا کر لے, جب تک کہ اپنا رشتہ قرآن و اہل بیت سے نہ جوڑے. دل کا رشتہ. بہت عادت ہے کہ ماتم کر لینے سے زندگی نہیں بن جائے گی. ماتم کے پیچھے جو ممبر حق لینے کے لیے ہوتا ہے, ماتم کے پیچھے مقصد ماتم, گریا کے پیچھے مقصد گریا, مجلس کے پیچھے مقصد مجلس. اس لیے امام نے قربانی کی. تو سورہ رحمان کیا بتا رہا ہے؟ اللہ لفظوں کی سیکوینس کو, آرڈر کو یوں ہی نہیں کہتا. کلام پروردگار اعلیٰ میں جناب تو اگلا لفظ کیا ہے, آیت ابھی کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. فوراً لگا ہوا ہے, قرآن کی تعلیم دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لقبوں میں جس لقب کا انتخاب کیا وہ رحمانیت ہے. بچے نہیں سمجھ رہے. جس صفت کو بالا تر صفت سے نوازا, جس صفت کو صفت عام بنایا, وہ صفت رحمانیت ہے. ارے اتنا رحیم ہے, زمین کو سورج سے تقریباً 9 کروڑ 35 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ رکھا. بات آگے تو بتا دے. ایک شخص کھڑا ہوا مولا سے اور مولا سے یہ دریافت کیا کہ آقا یہ بتائیے, مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب آقا یہ بتائیے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے. اب آپ بتائیے کہ ایسٹرونومیکل یونٹس میں علم فلکیات سے متعلق جو دوریاں ہیں ان کو مولا کیسے سمجھائیں؟ تو یہاں تک عربی میں تو بنتی آتی وہ 1000 تک نہیں ہوتا, ہزاروں کہہ دیجیے ٹھیک ہے. تو ہزاروں کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, ہزاروں کو تو آپ کروڑوں خربوں اربوں تک لے جائیے. سمجھائیں کیسے؟ مسئلہ ہوتا ہے جب لفظ بھی نہ ہو تب سمجھانا علی کا کام. مولا نے کہا 2 چیزیں لوگ زیادہ جانتے ہیں. عرب لوگ کون 2 چیزیں زیادہ جانتے ہیں؟ صلوات عرب کے گھوڑے, عرب کے گھوڑے. اور دوسری چیز عرب والوں کو جس پہ کبھی نہ آتا اور آج بھی نہیں نہ اپنی تو بہت کم ہوتا ہے. بیوقوفیوں بنا دے عرب کی تلوار, گھوڑے وہ تلوار, 2 لفظ بہت زیادہ جانتے تھے, ان سے باتیں بہت کرتے, ان کے اشعار کو کہتے تھے. مولانا نے کہا کہ بیوقوفوں کو گھوڑوں کی زبان میں سمجھانا چاہیے جس سے یہ باتوں کو سمجھ سکے. ایک لوگ کہتے ہیں عربی گھوڑے کا انتخاب کرو, تندرست کو دوانا اور اس کو دوڑا دو. ایک عربی گھوڑا مسلسل 500 سالوں تک دوڑتا رہے. کتنے سالوں تک؟ جتنا فاصلہ اور سفر وہ طے کرے گا وہی سورج سے زمین کی دوری. اور جب یہ پتا کیا گیا تو تقریباً 22 میل 23 میل 22.5 میل فی گھنٹہ, یہاں کے معمولی کمزور کچر نہیں. عربی گھوڑے کی اوسط رفتار تقریباً 22 میل فی گھنٹہ 1.6 ہوتا ہے, یعنی 1 میل میں 1.5 کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. 1.6 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیجیے تو کلومیٹر نکل آئے گا. اور اس کلومیٹر کو 1 گھنٹے میں کتنے کلومیٹر چلے گا, اس کو آپ 24 سے ملٹیپلائی کر دیجیے تو 1 دن رات میں نکل آئے گا. اس کو آپ 355 سے جی اچھا کیا یاد دلایا تھوڑا جو لمبا فرانکا ہے وہی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں 365 ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے سال میں 11 دن کم ہو جاتے ہیں, تقریباً 355 ہوتے ہیں. اور اس کو پھر 500 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, 500 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ جو رزلٹ آتا ہے وہ تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ 35 لاکھ کلومیٹر آتا ہے.
थोड़ा डेविएशन है, कम करोड़ 30 लाख, 9 करोड़ 35 लाख। डेविएशन ये है कि एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर सूरज से जमीन का फासला एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ पे नहीं होता, बल्कि जरा से थोड़ा सा इलिप्टिकल फॉर्म होता है, यानी थोड़ा अंडरनुमा हिस्सा होता है जो जरा से आगे होता है। आपको पता है इलिप्टिकल फॉर्म होता है। मौलाना ये बता दिया। आप ये बताइए कि मौलाना यही तो कह रहे थे कि जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। अच्छा, दूसरों ने समझा शिया कौम को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, बताइए हमको समझना चाहिए कि हमको हम लोगों को भी अपनी जिंदगी में गुजार करनी चाहिए। अभी तो जवाब तो दीजिए कि समझना चाहिए। भैया अली अली करने से ठीक है, खुश हो लीजिए, मौला का शायद कोई काम आप कर रहे हो तो मौला जाने और जहरा जाने, लेकिन अली की बात ना मानेंगे, बुरा तो जुमला, बुरा ना मानेंगे तो बुरा कोई करवा देते हो। सुन ही लीजिए, पता नहीं फिर हम जिंदा रहे कि ना रहे अगले साल, सुन ही लीजिए, सुन लीजिए, शायद इस बात को नहीं सुना, मेरे पास हकानियत कभी बयान होगी। हालांकि जो भी हम बयान हुआ है, जो भी मैसेज पहुंचा है, वो उलमा ने कहा है कि मिंबरी से पहुंचा है। जो भी कौम बनी है शिया कौम, आज जो भी दुनिया में इनकलाब बरपा है, मिंबर के तुफैल में मिंबर के जरिए से बना है। लेकिन इसका दूसरा रूप भी है, जो कौम बिगड़ी है, ना समझ बुनियाद और बेदर्द बुनियादों के खरीद और फरोख्त के जरिए आयात को बर्बाद करके कलमतुल हक जुरातों पे बातिल करके कौम को बिगाड़ा गया है। मौलाए कायनात की मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि किसी का जन्नत मिल जाएगा। कहीं भी मौला ने कहा, दिखाइएगा जुमला तो कोई जुमला दिखा दीजिए आप। अगर दिखा दिएगा तो मिंबर से मस्जिद पढ़ना छोड़ दूंगा। दिखा दीजिए एक जुमला नहीं मानता, दिखाइए फ्री में जंगल। कभी यही समझाया गया है, समझाने वाले जिम्मेदार है, मौला अपने कलाम के जिम्मेदार है। समझाने वाले जिम्मेदार है, मौला जिम्मेदार नहीं है। मौला ने तो जानते क्या कहा, और किसी मशहूर किताब में नहीं, मशहूर रवायत में नहीं, नबी कहते कि तुम मेरे साथियों में हो। एक वो अमीर शाम माविया के साथ है, दूल्हा सुनेंगे आप, प्रकाश करवाएंगे बोला दूल्हा। कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम 10 वहां चले जाओ, एक नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम 10 वहां चले जाओ, उसका एक यहां आ जाए। अरे मौला, ये जो आपके साथ है सिफीन में, ये आपके साथियों में है, आपके कारवां में है, आपके लश्कर में है, का खूब पता है कैसे लश्कर में है। इसलिए कि इधर हमारी फौजें टेंट माफिया से करीब हुई, उधर इन्हीं लोगों ने गिरदे अली हल्का डाल लिया और हमें बुलाना पड़ा मालिक बिन अश्तार। फौरन लौट आओ। कहा मौला चंद कदम बाकी है, हमेशा के लिए बात खत्म कर देते हैं। कहा जंगी फतेह हासिल करना जरूरी है कि मकसद हासिल करना जरूरी है। अगर फतेह हासिल कर लिया लेकिन अली को कत्ल कर दिया गया तो फिर क्या पाओगे? वापस आ गए मालिक बिन अश्तार, आ गए ना, जंगी सिफीन का वाकया है ना, तो कोई थे ना जो आसपास से मेरी मौला को घेर लिया था ना, याद आ गया ना, कुछ ढका छुपा तो नहीं है ना, सलवार के तो ऐसे बेवफाओं से झूठे वो बेवफा भले जो खुलेआम लश्कर में सामने है, कम से कम गद्दारों की तो वो हिमायत कर रहे हैं खुलेआम। यहाँ तो मौला के नाम के ऊपर मौला के साथ साथ किया, मौला के कब्ज करने के लिए आगे भी बढ़ गए। और सब जुमला कह दिया मैंने, हकीकत यही है। लेकिन समझिए बातों को, मौला ने क्या कर दिल कहने लगे मेरा दिल, सुनिए आम आदमी मेरा आपका जिंदगी, कहते मेरा दिल जैसे थोड़ा सोचते हैं पूरा लग रहा किसी को हुआ हो, लेकिन अगर किसी को पैर या कहीं ठोकर लग जाती है और फिर जो नाखून पकता है और जो मुआद बनता है और जो मुआद की तकलीफ होती है, फिर अगर चादर का सिरा भी पैर के अंगूठे में लग जाता है, मामूली सूती चादर का, तो क्या चादर हटाओ, ये दुपट्टा हटाओ, यहाँ पे दाना बहुत तेज है, यानी दुपट्टे का वजन वो दाना वो थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो तबीब है डॉक्टर वो समझते हैं कितनी तकलीफ होती है ना। बाहर के फोड़ों में तो जो उल्टे फोड़े होते हैं, खुदा न खास्ता जिसके अंदर किसी को हो जाए, अरे बाप रे, खुदा ना करे मोहम्मद वाले मोहम्मद सत्तर किसी को ऐसी तकलीफ हो। लेकिन
کہ تم مجھے اتنی تکلیف دے رہے ہو جیسے میرے دل کے اندر گھوڑا بن گیا ہے. لگاتار وہ تیز وہ دار وہ قلب مجھے محسوس ہو رہا ہے. تم 10 چلے جاؤ معاویہ اپنا 1 دے دے, اس لیے کہ تم حق کی بات کرتے ہوئے بھی اتحاد و اتفاق پہ نہیں ہو, علی کی بات نہیں مانتے ہو, اپنے ضمیر کو بیچے ہوئے ہو. وہ باطل ہونے کے باوجود بھی, باطل پر ہونے کے باوجود بھی معاویہ کی بات کو سنتے ہیں. تم اپنی صفوں میں اتحاد نہیں پیدا کر رہے ہو, حق پہ ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود, وہ باطل پہ ہونے کے باوجود اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیے ہوئے ہیں. جانتے ہیں اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے, یہ جملہ اس طرح کہا جاتا ہے, کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نہج البلاغہ سے بتا رہا ہوں. یہ جملہ کب پڑھا جاتا ہے, کب کہا جاتا ہے؟ جب بڑے قلب و بے چینی اور موت کے آثار نمایاں ہو, یا کسی کی موت کی خبر سنی ہو. گویا یہ قوم و ملت کی موت کی مانند ہے کہ تم علی کے ساتھ ہوتے ہوئے علی علی کرتے ہو, نعرے لگا رہے ہو اللہ اکبر کے علی کے, لیکن علی کی بات نہیں مان رہے ہو. کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا تمہیں موت دے, تم ہلاک ہو جاؤ گے, تم منتشر ہو جاؤ گے, خدا کی تم پر لعنت ہوگی, تم بکھر جاؤ گے, تم رسوا ہو جاؤ گے. کہ علی پر دعا دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو. جی ہاں, یہاں ساتھیہ کی ہونا مانے کوئی نہیں رکھتا ہے, جو علی کی بات مانے گا وہ علی والا ہے. سن لیا آپ نے, آج سن لیا, زندگی میں ابھی تک نہیں سنا ہے. جھوٹے بیان کرنے والوں نے جو چاہے پہنچایا ہوا آپ تک, وہ ذمہ دار وہ ہے. میں نے نہج البلاغہ سے بات آپ تک پہنچائی, کہیے گا تو دکھا دوں گا اس کو, دیکھو سوال میں جب الرحمن. اس کے بعد دوسری بڑی صفت کیا؟ علم القرآن, قرآن کی تعلیم دی. خدا رحمانیت سے جوڑ کے جس صفت کو اپنی اعلیٰ ترین صفت بتا رہا ہے, ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. بتائیے ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا؟ پھر ہم چلا رہے ہیں کہ برما میں یہ ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں یہ ہو رہا ہے, ہندوستان میں خدا نخواستہ یہ ہونے والا ہے. ہم نے علم کو اپنایا نہیں, ہم نے اتحاد کو اپنایا نہیں, ہم نے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چھوڑا نہیں, ہم نے ایک دوسرے سے زبان درازی چھوڑی نہیں, ہم نے غیبت کو چھوڑا نہیں, ہم نے عقل کا استعمال کیا نہیں. رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی, انجسٹس نہیں ہوگا. ان کا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہ تو حدیث سنی ہے نا آپ نے, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اگر تم ان سے متمسک رہو گے, اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو دوسرا تو کیا نکلتا ہے, اگر ان سے متمسک نہیں رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو ہماری گمراہی کا سبب آتی یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کے منظور میں بالکل نہیں ہے. پڑھنے کے حد تک تو ہوگا تھوڑا بہت, لیکن سمجھنا اور عمل کرنا بہت دور ہے. اور تعلیمات اہل بیت کو بھی. تو الرحمن علم القرآن. اور پھر کیا دیکھو, ہم نے پیدا بعد میں کیا ہے. میں معلوم زمانہ تمہیں بیمار کرے گا اور تم بیمار ہوگے, تمہارا نفس گندا ہوگا, دوائے نفس کا اور دعائے نفس کے لیے پہلے ہی انتظام کر دیا. خلق الانسان بعد میں ہے, علم القرآن پہلے. یعنی انسان کو بعد میں پیدا کیا, قرآن کی تعلیم پہلے دی. معلوم ہے کس کو دیا؟ ایسے لوگوں کو دی جو آج تمہیں تعلیم کر دیا تھے. علمہ البیان, پھر زبان دیا, بیان کرنا سکھایا. اس کا مطلب جب بیان کرو تو رحمانیت کو بیان کرو, قرآن کے حقائق کو بیان کرو. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں, اہل بیت قرآن سے جدا. عزیزو بس میں نے آپ کی خدمت کو تمام کیا. گرمی بہت سخت ہے, لیکن ایک ذمہ داری نمبر کی ہوتی ہے کہ جو تعلیمات آل محمد ہیں وہ ایک دوسرے کو پہنچائی جائے. خود پروردگار مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور میرے بدن کو رنجشوں سے بچائے. اس کے بعد میں اپنے دوستوں, جوانوں اور چھوٹے بچوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگ ہم سے بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں, لیکن عزیزان محترم, ہم جس کا غم بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے بزرگ بے چین کے مسائل سننے کے لیے, میں اس با وفا قمر بنی ہاشم کا تذکرہ کیسے آپ کے سامنے کروں؟ ایسا با وفا, اور کب سے دل میں تمنائے شجاعت تھی, کب سے تھی.
اس وقت سے تھی جب مولا علی دنیا سے جدا ہوئے. جدا ہونے سے پہلے بلایا اور ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, لیکن ایک کونے میں جناب عباس کھڑے رہے. ایک مرتبہ جناب مادر عباس آئیں, ہاتھوں کو جوڑا, کہا یہ آقا اب عباس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, یہ آقا کہیں غش کھا کے میرا لاڈلا گر نہ جائے. یہ آقا عباس کی آنکھوں میں آنسو و تڑپ ہے, کہا کیا ہوا میرے لاڈلے کو, بلاؤ عباس کو. آئے آقا سب کو تو آپ نے حسن کے حوالے کیا عباس کو, کہا عباس حسن کے لیے بھی ہے, عباس حسین کے لیے بھی ہے, مخصوص طور پہ عباس حسین کے لیے ہے. آؤ حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا, کہا دیکھو حسین میں عباس کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں, اے عباس ایک وعدہ کر لو, جب تک جان میں جان رہے گی میرے اس بیٹے کے اوپر آنچ نہیں آنے دو گے, اور اے حسین تم عباس کا خیال رکھنا. یہ درس جو دیا تھا اور یہ جو وصیت کی تھی, اس وصیت نے اس رنگ میں لگا عباس کو کہ اب عباس مشیت الہی کی طرح مشیت حسین کے پابند ہو گئے. اے آقا آپ نے بہت برداشت کیا, حسن کے جنازے پہ تیر چلے, آپ کا ہاتھ کڑکڑاتا رہا, شمشیر پہ نہ گیا. اور اس کے بعد صحابی رسول کو شہید کیا جاتا رہا, اور ابن عدی کو شہید کر دیا گیا. طرف خانوادہ رسالت, لیکن آپ کا ہاتھ رہ گیا. جناب عمار یاسر کو شہید کیا گیا, جناب مالک بن اشتر کو زہر دیا گیا. آپ تڑپتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, حسین تڑپتے رہے, عباس تڑپتے رہے. یہ طرف بھیا صبر کرو, بھیا صبر کرو, بھیا صبر کرو. آخر کب تک عباس سن 61 ہجری میں عاشورہ محرم آئے گا. عباس اس دن صبر و شجاعت کے جوہر دکھانا. اے عباس تصویر علی ہو, انتظار کرو عاشورہ کا. اچھا آقا 2 محرم کو کربلا میں آئے, اور اس کے بعد اس زمین کو خریدا بنی اسد سے, اور تقریباً میں نے روایتوں میں 4 مربع میل 4 اسکوائر میل کی زمین کو مولا نے تقریباً خریدا. کہا یہ میری جاگیر ہے. اب جب اس زمین کو خرید لیا تو کیا اپنی زمین پر مکان بنانے کا کیا, کہا آقا خیمے کو لگاؤ. کہا لگاؤ. عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو لگایا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خیمے چند دن کے لیے لگ رہے ہیں, خیمے چند دن کے لیے رہتے ہیں, لیکن عباس ارے یہ خیمے لگا تو رہے ہو. تو اس کے بعد پھر جب سوال کیا گیا نہیں خیموں کو یہاں نہیں لگایا جائے گا, خیموں کو ہٹانا ہے, تو اب حسین ارے عباس سے نہ کہہ سکے, آئے زینب سے کہا ارے عباس کو سنبھالو, بلاؤ. کہا آقا نے کہا ہے بھیا خیموں کو ہٹا لو. ارے جزم اللہ, جناب عباس نے کیسے برداشت کیا, خیموں کو ہٹایا, پھر لگایا تھوڑی دور فرات سے. اے عباس آج تم خیموں کو لگا تو رہے ہو, لیکن کل یہ خیمے اکھاڑے نہیں جائیں گے بلکہ شام غریبان ہے. ارے آگ کسی کارواں آگ لگا دے گا خیموں کو. ارے حرم مطہر حسین, اس خیمے سے اس خیمے, اس خیمے سے اس خیمے. اے عباس تیری روح تڑپتی ہوگی. عاشور کا دن آیا, اذان علی اکبر ہوئی, ہم گئے, اولا ہوا. عباس آقا مجھے جانے دیجیے, میری حیبت ان کو روک دیجیے. نہیں عباس نہیں جانا ہے. آگے وقت بڑھا, علی اکبر سے جناب عباس نے جناب قاسم کی باری آئی. آقا علم بردار لشکر جانے دیجیے. کہا نہیں جانا عباس, شب عاشور, شب عاشور عباس کی تلوار کو توڑ دیا. اے بھیا عباس تمہیں جنگ نہیں کرنی. اللہ اکبر. ارے زور کا وقت بیتا, عصر عاشور قریب آیا, بچے الاتاش الاتاش. تقریباً 4-5 منٹ کی زحمت دی تو مولا تڑپتے رہے. ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کے علی کا شیر, ارے تڑپتا رہا دل سے, آیا آقا کے پاس. اے آقا آپ کو اجازت دے دیجیے. جب دیکھا کہ عباس نہیں مانیں گے تو کہا بھیا عباس آؤ, اچھا میرا زندگی بھر کام کیا ہے, ایک کام اور کر دو, آؤ بچوں سے ملا دو. ارے لے کر کے آئے, سامنے والی بھتیجی بچوں کو جمع کر کے آئے. ارے آپ چچا آئے ہیں, اے چچا ارے مرنے ضرور جائیے گا, لیکن ایک وعدہ پہلے بھتیجی کے لیے
ارے پانی پہلے بھتیجی کے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے. ارے خدا کو کسی غم نہ ہوتا. ارے اس کے بعد جناب سکینہ آ گئی, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بھاری مچھلی ڈالے کر اے آقا, اے چچا وعدہ کریے, میں بچوں سے وعدہ کرتی ہوں, چچا پانی لے کے آئیے, چچا کی شجاعت پہ یقین, چچا پہ بھروسہ, وعدہ کیا تو توڑیں گے نہیں. پہلی مرتبہ فرق محبت سے عباس نے سکینہ کو سینے سے لگایا ہوگا. میں کہوں گا اے سکینہ آج اس سینے سے نپٹ جاؤ, اس لیے کہ شام غریبہ میں جب تم چچا اور بابا کو ڈھونڈو گے تو تمہیں یہ سینے نہ ملیں گے, جلا ہوا دامن ہوگا. خدا سلامت رکھے, خدا ان آوازوں پہ رحمت کرے, اللہ آگے بڑھے دینداری کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ. خدا اس قوم میں تمام محسن حجی جیسے لوگ پیدا کر دیں. کون جس نے وقت رخصت اپنی ماں سے کہا ابھی اعلان میں کہ مادر گرامی تیرا بیٹا جا تو رہا ہے, لیکن جب شہادت کے بعد شہادت کی خبر سننا, اے ماں رونا نہیں, اے ماں صبر کرنا, اے زوجہ 18 سال کی میرے بچے کو تعلیم قرآن دے دینا, میری وصیت کو سنا دینا. یہ دیکھو بڑے ہو کر کے تمہیں حیدر بننا ہے, علم حیدر, شجاعت حیدر اپنائی. خدا اس قوم میں جس آواز کو, جس محبت کو باقی کیے ہوئے ہیں, یہ محسن حجی کی آواز نہیں, ہزاروں شیعوں, لاکھوں چاہنے والوں کی آواز ہے. خدا یہ جذبہ ہر قوم میں پیدا کرے, اس قوم میں حسینی میں پیدا کرے, ہر بچے میں اس قوم کے. اور اس کے بعد جب رخصت ہوئے, بس میں آ رہا ہوں جہاں پہ پاکی مسائل کی طرح کی بات عرض کر دوں کہ بڑی بے ترتیب سے شام میں محسن حجی کو شہید کیا گیا, گلے کو قتل کر دیا گیا, اس کو ویڈیو بنایا گیا, اس ویڈیو کو ماں کو بھیجا گیا. لیکن یہ زینب کے چاہنے والی بات تھی, یہ سکینہ کو یاد کرنے والی بات تھی. ایک مرتبہ زوجہ نے جب محسن حجی کا شوہر کا وہ ویڈیو دیکھا تو اس زوجہ نے ویڈیو کم دیکھا, جناب صاحب قلبی کی زوجہ بہب قلبی کی زوجہ یاد آ گئی, ماں کو بہب قلبی کی ماں یاد آ گئی. کہا ہم جو حسین پہ نشاور کر دیتے ہیں, سر کو نچا کے بہب قلبی کی ماں نے پھینک دیا تھا. ارے زوجہ نے کہا تھا آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے, میں بھی ماتم نہیں کروں گی. اب ایک مقصد محسن حجی کے بیٹے کو حسینی بنانا ہے, محسن حجی جیسا بنانا ہے. جس قوم میں یہ حسینی چاہنے والے موجود ہو وہ قوم شکست نہیں کھا سکتی. آج ایران, آج حسن نصراللہ بیدار کھڑے ہیں, آیت اللہ خان نائی بیدار کھڑے ہوئے ہیں. اسی لیے تو دنیا کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ مرضیت کو شکست دے دی جائے. ہمارے یہاں نظریاتی اختلاف پیدا کیے جا رہے ہیں, ہماری قوم کے جوانوں کو بھڑکایا جائے. اے جوانوں, تمہیں چادر زہرا کا واسطہ, زہرا کے چادر کی حفاظت کرنے والوں کو پہچانو. تمہیں خون علی اکبر کا واسطہ, مقصد علی اکبر کو پہچانو, دین کو پہچانو, عظمت کو سمجھو رہبروں کی, ان کے ایک اشارے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دیکھو بھڑکاوے میں نہ آنا, اگر پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھو, نہج البلاغہ کو پڑھو, خطبہ حسین کو پڑھو. میں کس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے مجبور کر دیا جناب عباس کو, اے عباس تیری شجاعت کے دیور, تیری شجاعت کا جو ورد ہے یہ 30,000 کا لشکر نہیں سنبھال سکتا. جو تیری آنکھ کے اشارے کے ورد کو نہ سنبھال پائے وہ تیری تلوار کے وقت کو کیا سنبھالے گا. عباس تجھے تلوار نہیں لینی ہے, تیرے ایک ہاتھ کو عالم مبارک دے کے مشغول کیے دیتا ہوں, ایک میں سکینہ کی امانت دیے دیتا ہوں. عباس آج حسین بڑے حوصلے سے جا رہا ہے. یہ عباس نہیں جا رہے ہیں بلکہ قمر بنی ہاشم. ارے حیدر جا رہا ہے لیکن آقا یہ انصاف نہ کیا. ارے کلچر کی زمین پہ حیدر کو بھیجا, حیدر کی شبیہ کو بھیجا, لیکن ہاتھوں کو باندھ دیا, ہاتھوں کو مجبور کر دیا. کہا ہاں مجبور اس لیے کر دیا کہ شجاعت دکھانا مقصد نہیں ہے, صبر دکھانا مقصد ہے. عباس کی شجاعت
करनी है ना, वो एक तेजी से बिजली चमकी, आका फुरात पे पहुंचे, मस्कीज़े को पानी में डाल के मस्कीज़ों को बड़ी देर तक इत्मीनान से अब्बास ने भरा, और उसके बाद अब्बास ने आंखों को उठा करके परवरदिगारे आलम का शुक्र अदा किया होगा। बात तूने शुजाअते अब्बास की लाज रख ली, मैं मस्कीज़ों को भर सका। शायर कहता है कि कुछ मसलहत जरूर थी, वरना क़याम तक अब्बास और फुरात से पानी न ला सके। मजबूर कर दिया था इमाम ने, अब्बास जंग नहीं करनी। अब अब्बास मस्कीज़ों को बांध के चले, छुपा के थोड़ी ना चल रहे थे। आलम ने मस्कीज़ा देखो, ये अगर पानी आदा ने कहा क़याम हुसैन तक पहुंच गया तो गजब हो जाएगा। अब हमले पे हमला, हमले पे हमला। और उसके बाद कहा देखो, किसी में हिम्मत नहीं है कि जो अब्बास के सामने से आके अब्बास का मुकाबला कर सके। जब हिम्मत ना हुई तो हमेशा जालिम झुक के हमला करता है, तो कभी कहां से एक बार किया गया। अरे अब्बास का शाना अलम को झटका लगा, सकीना की निगाहों ने देखा, अलम ठंडा हुआ, दुआ के लिए हाथ उठाए। ए अली अकबर को पलटाने वाले, एक बार बाबा के पास, मेरे बाबा मेरे चाचा को अरे मेरे चाचा को पलटा दे, दुआए सकीना शेदाई से टकराए, अलम बुलंद हुआ, सकीना ने शुक्र अदा किया, दूसरे हाथ में अलम को संभाला, मस्कीज़े को संभाला। अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, अरे अब्बास के दोनों हाथ, दूसरा हाथ में हमला किया गया, खत्म हो गया। अरे छटपटाया शेर इलाही, यही तो है कि जब जनाबे फातिमा कनबिया ने, जब जनाबे उम्मुल बनीन ने ये सुना था कि अरे हुसैन शहीद कर दिए गए, तो कहा ए अब्बास, मैं तुझे याद ना करूंगी, मैं तुझे रोऊंगी नहीं, इसलिए कि तू जिंदा रहा, तू रहा। काहे बीबी ये न कहिए, जब तक अब्बास के हाथ सलामत रहे, किसी में हिम्मत न रही कि आंख उठा के क़याम हुसैनी की तरफ देखता। अल्लाहु अकबर। अरे अब अलम ठंडा, इधर सकीना ने बच्चों से कहा अरे तू उसके पेट को, अरे दुआ करो, अरे न गए आदम शेर ज़हरा, शेर अली। और उसके बाद आखिर वक्त में यह हुआ कि एक जालिम करीब आया, ए अब्बास तुम्हें बहुत भरोसा था, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, ए अब्बास को मैं हमला कर, ए अब्बास संभालो। अब ये चैलेंज अब्बास को, हाथ कटे हुए अब्बास को, एक मर्तबा शेर, ए खुदा गवाह रहना, तेरे शेर का शेर मजबूर कर दिया गया। अरे अरे सारे आपका से अब्बास में पड़ा। अरे इसीलिए तो जब बाबा जान मरहूम पढ़ा करते थे कि सारे दी शिकास्ता है, जुदा दोनों हाथ, चपे बढ़ के शान अलंगार, चपे बढ़ के शान अलंगार देख लो। अरे गोट पड़ा, आप भी मस्के सकीना पे थे, अरे 4,000 थे, एक तीर आंख में लगा, अब्बास चाहते निकाले, फिर हमला, आका जमीन पे आए, अब्बास अलम ठंडा हुआ, ए सकीना माफ करना, पानी को ना पहुंचा सका, बस आखिरी 2 मिनट। आयतुल्लाह सैयद बहरुल उलूम कहते हैं कि उनके शागिर्द, तमाम शागिर्द उनके पास आए, कहा कि आयतुल्लाह सैयद बहरुल उलूम आप नविश्ता लिख दीजिए ताकि मुझे जहाँ असल कब्र जनाब अब्बास है उसकी इजाजत हो जाए। आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, आयतुल्लाह ने नविश्ता लिखा, इजाजत दिलवाई, लेकर के गए ये उसके पास, और जो उसके जिम्मेदारान थे उनको दिया। उन्होंने देखा कि आयतुल्लाह बहरुल उलूम का रिश्ता है, आंखों से छुआ, फौरन चाबी ली, आए नीचे तहखाने में उतरे और उस जगह को खोला, मखसूस जगह को जहाँ इजाजत के लिए मखसूस तौर पर ले जाया जाता था कुछ लोगों को, और उसके बाद कहा आओ, अंदर उनको लेकर के गए, वहाँ पे जनाब अब्बास की कब्र थी, और उसके बाद उसने कहा भाई ये जनाब अब्बास की
قبر کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم سے کہا گیا کہ جناب عباس کی قبر کے پاس آنا ہے. تو پھر اس نے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو خط زمین پہ رکھتے ہیں, زمین پہ خط دیتے جاتے تھے. یہ بھائی تو کیا دکھا رہا ہے؟ ہمارے بنی ہاشم کی قبر اور اتنی چھوٹی کام نہیں, یہ نہیں جانتا یہ قبر عباس ہے. جمعہ دعا مانگے لوٹ کر کے آئے. کہا بھائی لوگ یہ بتا دیجئے کہ عباس اتنے لہیب و شہید تھے, قبر عباس کتنی چھوٹی. کارے کا بتاؤ سینہ پھٹ جاتا ہے جب عباس لے کے گھر میں زمین کربلا پہ گرے. تو ایک مرتبہ آواز بلند آئی, آؤ علی کی دشمنی کا بدلہ علی سے لو, پترے علی سے لو. ارے لوگوں نے عباس کے تن پہ حملہ کیا, عباس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. امام زین العابدین موجودے سے بعد میں آئے, لاش عباس کے ٹکڑوں کو ایک چٹائی میں رکھا اور اس کے بعد دفن کر دیا. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین صراط الذین ظلموا انهم وأنتم تؤمنون في كل خير الخلق فيه محمد وأن تخرجني من كل يدي يا عباس يا أبو الفضل عباس سيدي يا عباس يا أبو الفضل عباس سيدي يا عباس يا أبو الفضل عباس يا سيدي يا عباس يا أبو الفضل عباس سيدي يا عباس يا أبو الفضل عباس يا 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 سيدي يا